بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام دیا ہے غدیر کے حوالے سے، کہ جسے ہم سب مل کر 1400 سال سے منا رہے ہیں، اگر آپ اس پر توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں کہ ہم غدیر کو آیت تبلیغ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یہ آیت تبلیغ کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ توجہ فرمائیں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ خداوند عالم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے، اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جو ہم آپ کو پہلے تو تمہارے پروردگار کی طرف سے، جو آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو گویا اس پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت ہے جو مشہور و معروف ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نمبر آیت ہے۔ آیت کا انداز، اگر آپ اس آیت کے انداز پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر غور کرنے سے یہ بات بآسانی محسوس کی جا سکتی ہے کہ آیت کسی اہم ترین مسئلے کے بارے میں خبر دے رہی ہے، کیونکہ اس آیت میں ایسی تاکیدیں موجود ہیں جو اس سے پہلے نہیں پائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ توجہ فرمائیں، نمبر 1، خود آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے یا ایھا الرسول بلغ، یعنی یہ آیت جو ہے اس لفظ سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ سے شروع ہو رہی ہے، اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کے ذریعے خداوند عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں مخاطب کیا، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بیان کیا جانے والا مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ گفتگو ہو رہی ہے یا ایھا الرسول منصب سے مخاطب ہوا ہے خداوند عالم اس آیت کریمہ میں۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت کے لفظ پر غور کریں کہ جو لفظ اس کے اندر استعمال ہوا ہے بلغ، خود اس موضوع کی اہمیت اور خاصیت پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ منحصر بے فرد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ منحصر بے فرد ہے، یعنی آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن کریم میں یہ لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن کریم میں۔ توجہ فرمائیں، تو آپ دیکھیں کہ خود آیت کا انداز، خود آیت کا ماحول بتا رہا ہے کہ موضوع بہت اہم بیان کیا جا رہا ہے، جسے خداوند عالم نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے، رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات قرآن میں کہتے ہیں کہ ابلغ کی نسبت اس لفظ میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، لفظ بلغ میں۔ یعنی اگر خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول ابلغ، نہیں، یا ایھا الرسول ابلغ نہیں کہا ہے بلکہ بلغ کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تاکید زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ لفظ ایک ہی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آ جائے، ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس لفظ میں تاکید کے علاوہ مفہوم تکرار کی بھی مفہوم تکرار جو ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے لفظ بلغ کے اندر۔ یعنی صرف پہنچانا نہیں ہے، یعنی یہ موضوع اتنا اہم اور لازمی تھا کہ اسے ایک تو لازمی طور پر بیان ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ صرف بیان ہونا ہے بلکہ اس کی تکرار بھی کرنی ہے، مسلسل پہنچانا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اس لیے پروردگار عالم نے جو بھی لفظ انتخاب کیا ہے قرآن کریم کی آیت میں، جس آیت میں جو بھی لفظ اس کا انتخاب ہوا ہے،
میں یہی کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، تو آپ دیکھیں لفظوں کا انتخاب جو خداوند عالم نے کیا ہے، گویا ہر لفظ اپنی جگہ پر معجزہ ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کا ہر لفظ معجزہ ہے، کسی لفظ کو آپ کسی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خداوند عالم ابلغ لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ ابلغ کا مطلب ہے ایک مرتبہ پہنچا، جیسے اسی وجہ سے کہتے ہیں ذرائع ابلاغ۔ لیکن جب لفظ بلغ کا استعمال ہوتا ہے یعنی بار بار پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ پہنچانا بھی ہے اور تکرار بھی ہے، مسلسل پہنچانا ہے۔ تو یہ لفظ، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مفردات راغب، جو راغب اصفہانی کی مشہور و معروف کتاب ہے، جو اہم لغوی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور جنہیں تمام شیعہ سنی اکابرین تسلیم کرتے ہیں، یعنی لغت کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ لفظ بلغ کے اندر شدت بھی پائی جاتی ہے اور اس میں تکرار بھی پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز، آپ اس لفظ پہ غور کریں، اس لفظ پہ اگر آپ غور کریں، اس کے جملے پر، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تیسری تاکید آپ آیت کے اوپر توجہ فرمائیں۔ کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر آپ نے اس امر کو نہ پہنچایا، اس فعل کو انجام نہ دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ فقرہ، یہ جملہ، کہ پیغمبر گرامی قدر کو جس مطلب کے ابلاغ پر مامور کیا گیا ہے وہ اساس دین اور ستون رسالت و نبوت ہے۔ کیونکہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام انجام نہ دیں تو گویا فریضہ نبوت ادا نہ ہو سکے گا۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اور پھر چوتھے نقطے کی طرف آپ توجہ فرمائیں، پروردگار عالم کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ضمانت لینا خود اس بات کی علامت ہے، خود اس بات کی علامت ہے کہ خداوند عالم نے جو یہاں پر جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس امر کی تبلیغ میں یقیناً حضور کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خداوند عالم واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب آپ لوگوں سے نہ ڈریں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ شدید رد عمل کا بھی خوف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بھی خطر ممکن ہو سکتا ہے اور شدید رد عمل کا بھی اظہار ہو سکتا ہے، لیکن خالق اکبر نے ان تمام خطرات سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی ہے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس طریقے کے خطرات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاحق ہو سکتے تھے۔ ایک تو آپ یہاں پر یہی سمجھ لیں کہ جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جان کے خطرے کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو اگر توجہ فرمائے تو صرف جان کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خالق اکبر اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کے اوپر مختلف قسم کے جو الزامات لگنے والے ہیں یا لگائے جا سکتے ہیں، اس پیغام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے یہاں پر کہ آخر یہ تبلیغ کس اہم امر کی تبلیغ کرنی تھی، وہ موضوع کیا تھا، کس موضوع کے بارے میں یہ آیت خبر دے رہی ہے۔ یہ بات توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ موضوع کیا ہے۔ ایک موضوع کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اہم ماموریت کیا تھی، کس کام کے لیے معمور کیا گیا تھا آپ کو، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے واضح طور پر حفظ و امان کی ضمانت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کون سا حکم پہنچانا تھا جو آپ کی تمام رسالت کے مساوی قرار پا رہا تھا، کہ اگر یہ کام نہ کیا تو گویا پھر رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چاہتا تھا کہ جس کی خاطر ایک طرف آپ کو تہدید کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، تو دوسری طرف حفظ و جان کا وعدہ کر رہا ہے کہ آپ ڈریں نہیں۔ آیت کے الفاظ پر غور و فکر اور تدبر و تعمق سے تمام سوالات کے جوابات خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں یہ تمام سوالات۔
شرط یہ کہ غور و فکر کرنے والا تعصب کی عینک اتار کر منصفانہ طور پر کرسی قضاوت پر بیٹھے. تو آپ دیکھیں گے کیونکہ اولاً پہلی بات تو یہ ہے کہ مورد بحث آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری صورت ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر المنار نے بیان کیا کہ یہ پورا سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوا ہے. عزیزان محترم، یہ تفسیر المنار سید رشید رضا کی کتاب ہے کہ جو اہل سنت حضرات کے اکابرین میں شمار کیے جاتے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ مکہ مدینہ کے درمیان حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوا ہے. اچھا، یعنی یہ آیت بعثت کے 10ویں سال نازل ہوئی ہے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ رسالت کرتے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ 23 سال گزر رہے تھے. اب سوال آپ سوچ کر بتائیے، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ سوچ کر بتائیں کہ 23 سال تبلیغ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال شروع ہونے تک وہ کون سی چیز تھی کہ جس کا ابھی تک رسمی طور پر اعلان نہیں ہوا تھا؟ سوچیں، 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے گزر گئے. کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کا ابھی تک رسمی طور پر اعلان نہیں ہوا؟ کیا یہ اہم مسئلہ نماز کے بارے میں تھا؟ حالانکہ آپ دیکھیں مسلمان 20 سال سے نماز پڑھ رہے تھے. کیا روزے کے بارے میں یہ حکم تھا؟ جبکہ ہجرت کے بعد روزہ واجب ہو گیا تھا اور تقریباً مسلمان 13 سال سے روزہ رکھ رہے تھے. اسی طرح سے آپ غور کریں، کیا یہ حکم تشریع جہاد کے بارے میں تھا؟ یہ حکم جبکہ مسلمان ہجرت کے دوسرے سال سے جہاد کرتے ہوئے آ رہے تھے. اب آپ توجہ کریں اس کے جواب کی طرف. حقیقت یہ ہے، انصاف یہ ہے عزیزان محترم کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ مذکورہ بالا امور میں سے جو ہم نے بیان کیے ہیں، نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ جہاد کے بارے میں ہے. ان میں سے کسی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ طاقت فرسا زحمات و مشقت کے باوجود وہ کون سا اہم امر تھا کہ جس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا تھا. ثانیاً دوسری بات ہم یہاں پر یہ بیان کرنا چاہیں گے، توجہ کریں کہ آیہ مبارکہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماموریت اس قدر اہمیت کی حامل تھی کہ اسے نبوت کے ہم وزن قرار دیا جا رہا تھا. مختلف علماء اور دانشمند حضرات نے جو احتمالات دیے ہیں یا جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے وہ بھی مبہم ضرور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی امر بھی نبوت اور رسالت کے ہم وزن نہیں ہو سکتا. توجہ فرمایا آپ نے. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اہم ترین امر کیا ہے جو رسالت و نبوت کے ہم وزن قرار پائے اور 23 سال میں ابھی تک انجام نہیں پایا تھا، رسمی طور پر اس کا اعلان نہیں ہوا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ اس ماموریت کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ چند لوگ اس کی شدت سے مخالفت کر رہے تھے. یعنی جو اعلان ہونے والا ہے، چند لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو شدت سے اس امر کے مخالف تھے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے تھے. جبکہ یہی مسلمان نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے تھے، ان کی مخالفت نہیں کر رہے تھے. بس یہ کوئی یقیناً ایسا سیاسی مسئلہ تھا، اہم مسئلہ تھا کہ جس کی اتنی شدت سے مخالفت ہو رہی تھی کہ خداوند عالم آپ دیکھیں ایسے ماحول کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضمانت حیات دے رہا ہے. لہٰذا تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینا، آپ لیجئے تمام حالات کا جائزہ، دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حالات تھے، کس طرح کے خطرات موجود تھے، اور منصفانہ قضاوت کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ وہ اہم ترین مسئلہ غدیر خم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و جانشینی کا رسمی طور پر اعلان تھا. توجہ فرمایا آپ دیکھیں
کہ اس کے علاوہ جس طرح سے کہ روایت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حالات اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ بات بالکل واضح پتہ چل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان فرمایا ہے۔ روایت پہ توجہ فرمائیں، بلغ ما انزل الیک، اس حکم کو پہنچا دیجیے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر اور توضیح کے لیے ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کی شان نزول میں وارد ہونے والی روایات، مفسرین کی آراء، نظریات اور مورخین کے اقوال سے مدد لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیت کس چیز کے بارے میں ہے اور کس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صدر اسلام کے بہت سے محدثین کا اعتقاد ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ابن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، جناب حذیفہ، براء ابن عازب کے علاوہ دیگر اصحاب کرام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اصحاب کرام بھی یہی بیان کر رہے ہیں، محدثین کا بھی یہی نظریہ ہے، مفسرین نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مفسرین اہل سنت میں بھی بہت سے افراد کا یہی نظریہ ہے کہ یہ آیت ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ سیوطی اپنی تفسیر الدر المنصور میں، ابو الحسن واحدی نیشاپوری اسباب النزول میں، اور اسی طرح سے سید رشید رضا اپنی تفسیر المنار میں، اور اسی طرح سے فخر رازی اپنی تفسیر التفسیر الکبیر جسے مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اور دیگر مفسرین اپنی اپنی تفاسیر میں اس امر کی طرف وضاحت کر رہے ہیں کہ اس سے مراد مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔